کہ میں اپنا عنوان بیان کریں۔ عمران فیض، کلاس ثامنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فأتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انا احق من وفا بذمتہ۔ سامعین کرام، دین اسلام جس طرح مسلمان کی جان کو تحفظ اور حقوق دیتا ہے، بالکل اسی طرح غیر مسلموں کی جان کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ دین اسلام نے جتنا اقلیتوں کے حقوق پر زور دیا ہے اور ان کو تحفظ فراہم کیا ہے، دنیا کے کسی مذہب یا قانون نے اتنا تحفظ فراہم نہیں کیا۔ قدیم مصر، یونان، روم، عرب اور دیگر ممالک کی تاریخ گواہ ہے کہ وہاں اقلیتوں کے ساتھ کس قدر انسانیت سوچ سلوک کیا جاتا تھا، اور یہ بات 100% حقیقت پر مبنی ہے کہ اس پوری دنیا میں دین اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے ذمیوں کی داد رسی کی اور ان کے تحفظ کے لیے قانون وضع کی۔ حضرات گرامی، عہد رسالت میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص کے طور پر اس مسلمان کے قتل کیے جانے کا حکم صادر فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا: انا احق من وفا بذمتہ، کہ میں اپنے ذمے کو وفا کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: الا من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیجہ یوم القیامہ۔ حضرات گرامی، اسلامی ریاست میں آباد کسی بھی غیر مسلم شہری کو قتل کرنا حرام ہے، اور اسلامی ریاست کے کسی بھی فرد کو یہ حق حاصل ہے ہی نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم شہری کو ناحق قتل کرے۔ جو بھی شخص یہ کام کرتا ہے اس نے کسی ایک غیر مسلم شہری کو قتل نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ مالک کائنات کا فرمان ہے: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ حضرات گرامی، ابھی گزشتہ دنوں ایک دل خراش واقعہ جو کہ سیالکوٹ میں پیش آیا کہ ایک غیر ملکی شخص کو شک کی بنیاد پر وحشیانہ تشدد کر کے قتل کر دیا گیا اور لاش کو نظر آتش کر دیا گیا۔ یہیں پر بس نہیں کی بلکہ جلتی لاش پر سیلفیاں بنائی جاتی رہیں جیسے کوئی کارنامہ انجام دے دیا ہو۔ اللہ کی قسم ہے، ایسے غیر انسانی واقعے میں ملوث عناصر مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں، اور پھر دل سے یہی آواز نکلتی ہے کہ قوم کا سر جو جھکا دے شرم سے، افسوس کیجئے اس انسان پر، اس کا مذہب سے کوئی رشتہ نہیں، ظلم ڈھائے جو کسی انسان پر۔ حضرات گرامی، دین اسلام تو شرف انسانیت کا علم بردار دین ہے۔ اسلامی مملکت میں، اسلامی شریعت میں اقلیتوں کو ان تمام حقوق کا مستحق قرار دیا گیا ہے جن کا ایک مثالی معاشرے میں تصور کیا جا سکتا ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ ایک اور مقام پر رب العالمین کا فرمان ہے: لکم دینکم ولی دین۔ اسی طرح ایک اور مقام پر رب العالمین کا فرمان ہے: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ حضرات گرامی، اس بات میں کسی بھی قسم کے شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں
کہ ملک پاکستان میں تمام اقلیتوں کے حقوق محفوظ ہیں اور وہ آزادانہ اپنی مذہبی و معاشرتی رسومات کو ادا کرتے ہیں، اور اس کے برعکس دنیا کی تاریخ کے سیاہ ترین واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مسلمان جہاں بھی اقلیت میں رہے ہیں ان کے ساتھ غیر انسانی رویہ اختیار کیا گیا ہے، مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا، مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، ان کو سولیوں پر لٹکایا گیا، اور نام نہاد انسانی حقوق کے علم بردار خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہے اور آج تک خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں، اور دنیا کے ظلم و ستم کا شکار امت مسلمہ آج بھی یہی صدا لگا رہی ہے کہ اتنے مختلف کیوں ہیں فیصلوں کے پیمانے، کہ اتنے مختلف کیوں ہیں فیصلوں کے پیمانے، ہم کریں تو دہشت گرد، تم کرو تو دیوانے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔